ابھی حال ہی میں جو ہے وہ سروسز چیف کی مدت ملازمت میں اضافہ کر دیا گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف 3 کی بجائے اب 5 سال کے لیے جو ہے وہ اپنی مدت ملازمت پوری کریں گی. سوال یہ اٹھ رہا ہے، بہت سارے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایسا کرنے کا فائدہ کیا ہے. ہمیں انڈیویجول طور پہ نہیں بلکہ ملک کے لحاظ سے جو ہے اوور آل دیکھنے کی ضرورت ہے کہ براڈر ویژن میں جو ہے اس فیصلے کا پاکستان کو فائدہ کیا ہوگا. 3 سال کی مدت میں جب کوئی بھی آرمی چیف اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے لیے آتے ہیں تو جو بھی وہ تبدیلیاں لے کر آتے ہیں، جو بھی وہ جو ہے چینج کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں اچھی بنیادوں پر، اس کو پورا ہونے میں 3 سال کی مدت بہت تھوڑی ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب 3 سال کے بعد نئے آرمی چیف کا جو ہے وہ تعیناتی ہوتی ہے تو پہلی لائی گئی چینجز اور جو تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہیں اس کو وہیں درمیان میں جو ہے رک جانے کا باعث بنتا ہے. اب یہاں پر کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر صرف یہ فیصلہ کیا گیا، بلکہ پاکستان کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی اس قسم کی مدت میں جو ہے وہ اضافہ عام دیکھنے میں آیا ہے، چاہے چائنا ہو، فرانس ہو یا پھر آسٹریلیا ہو. سو آئی گیس کہ ہم نے کوئی دنیا سے ہٹ کے فیصلہ نہیں کیا، لیکن سب سے بڑا جو مین بات اس حوالے سے ہے کہ اس فیصلے کا فائدہ پاکستان کو لارجر اسکیل پہ کیا ہوگا. آپ نے غور کیا ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت اکنامک صورتحال میں بہتری آ رہی ہے اور جو باقی چیزوں میں تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ پازیٹیو سائڈ پہ جا رہے ہیں، یا عام الفاظ میں کہا جائے پازیٹیو انڈیکیٹر جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اکانومی کے، وہ اسی بات پر ہے کہ ملک کے اندر اسٹیبلٹی کیسی ہے. اور اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی کام شروع کیا جائے تو اس کی پایہ تکمیل کے لیے جو مدت درکار ہے اس کو وہ پوری مدت ملے. اب یہاں پر جو ہے وہ ہر کوئی اس بات کی تعریف بھی کر رہا ہے اور خوشی کا اظہار بھی کر رہا ہے. آپ کو بتاتے چلے کہ بالکل اسی طرح سے جیسے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے ہونے سے ملک کے حق میں جو ہے فیصلے کو ہم بہتر قرار دے رہے ہیں، اس طرح سے ہمیں اس فیصلے کو ملک کے حق میں جو ہے بہتر ماننا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کی مثبت نتائج ہمیں سامنے دکھائی دیں گے تو خود بخود بہت سارے دشمنوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی. گو کہ ابھی کے لیے ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو جس وقت جو ہے وہ عاصم منیر صاحب نے کمان سنبھالی تھی تو ملک میں بہت زیادہ صورتحال خراب تھی. یہاں تک کہ 9 مئی کا واقعہ بھی آپ کے سامنے، جہاں پر جو عمران خان صاحب نے بہت بغاوت کے انداز میں ملک میں انارکی پھیلانے کی پوری کوشش کی، جس کو بہت طریقے کے ساتھ عاصم منیر صاحب نے نہ صرف ہینڈل کیا بلکہ دشمنوں کو جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑی. اور اس وقت پاکستان جو ہے وہاں پر امن و سکون جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور ابھی چین ہی چین لکھتا ہے. اس بات پر ہمیں بطور پاکستانی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی بہتری جو ہے بڑے ویژن میں اس میں کس چیز میں ہے اور ہمیں کس طرح سے اس میں اپنا حصہ ادا کرنا چاہیے.